بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و سامعات، اللہ کا بے انتہا شکر ہے، فضل ہے، رحم ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو نماز عشاء اور اس کے ساتھ نماز تراویح با جماعت پڑھنے کی توفیق دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز اور تراویح کو قبول فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ واضح کیا، ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض قرار اور مقصد ہے تقویٰ. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا حیران پریشان ہے کئی چیزوں سے، اور خاص کر جس میں ہم ملوث ہیں پریشانی، حیرانی اور تکلیف میں اور ذہنی طور پر الجھن میں پڑے ہوئے، وہ کرونا کی بیماری ہے. ہم اللہ کی نافرمانیوں سے رخ موڑ کر اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہو کر دعا کر کے ہم اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت، یہ پریشانی ہمارے سر سے ہٹا دے، اور جیسے ہم پہلے سکون کی زندگی گزار رہے تھے اللہ وہ حالات پھر واپس ہم کو عطا کرے. دوستوں، یہ رمضان کا روزہ ہر شخص پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو. اگر وہ بالغ ہے، اسلام کو قبول کیا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے اسلام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان کرنا. چنانچہ ہماری مائیں بہنیں سنیں، اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت زوجها قیل لها ادخلن الجنة. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور پھر اپنے وصامت شہرہ اور رمضان کے روزے کو رکھتی ہے، اور حصنت فرجہ اور پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، بدکاری، زناکاری جیسے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے. کتنے کام ہوئے؟ 5 وقت کی جو عورت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے، تو قیامت کے دن میدان محشر میں
ایسے خواتین کی، ایسے عورتوں کی عزت کی جائے گی، اور ان کا مقام مرتبہ یہ ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں سے فرشتے ان کو آواز دیں گے، آ جاؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اس خاتون کا کیا کہنا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے موقع اور وقت دیا ہے، ہم کو بھی ہماری خواتین کو بھی، چاہیں تو وہ عزت وہ مقام حاصل کر لیں، یہ 4 چیزوں کو اپنا لیں۔ صحابیات ایسے تھے، خود تو روزہ رکھتے تھے لیکن اپنی معصوم بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے۔ ایک بچی پر روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جاتی ہے۔ بالغ کب ہوتی ہے؟ بچیاں تو جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، 12-13 سال کی عمر میں، 9-10 سال کی عمر میں بھی ہو جاتی ہے۔ اب بچی اس کو نہیں کہا جائے گا شریعت کی نظر میں، 10 سال کی عمر میں ہو جا رہی ہے بالغ، 9 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، 11 سال 12 سال کی، بچہ 13-14 سال کی عمر میں۔ اب گھر کے ماں باپ پر فرض ہے کہ اس بچے کو روزہ رکھوائیں۔ صحابیات ایسی تھیں، معصوم چھوٹے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوائیں، خود تو رکھتی ہی تھی، اور وہ معصوم بچے جب روزہ رکھتے تو شام ہوتے ہوتے بھوک پیاس سے جب رونے لگتے تو کپڑوں کی گڑیا بنا کر، کھلونے بنا کر صحابیات دے دیتی تھی۔ وہ بچی یا وہ بچہ کھیلنے میں مصروف ہو جاتی، یہاں تک کہ سورج ڈوب جاتا جب اس کو کھلا دے۔ شوق دیکھیے ہماری اس وقت کے ماؤں اور بچوں کو، تو ہماری خواتین کے اندر بھی یہ شعور آنا چاہیے، خود روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بطور تعلیم تربیت روزہ رکھوانا چاہیے۔ ایسے ہی مرنے والے ماں باپ کے بارے میں کہا گیا، ایک انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال کا اجر قیامت کے دن تک جاری رہے گا کسی مرنے والے۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کو صحیح تعلیم تربیت دے دی، وہ دین پر عمل کر رہا ہے، مر گیا سکھانے والا، لیکن سیکھنے والا عمل کرتا رہے گا، سکھانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا رہے گا، وہ دوسرے کو سکھائے گا، وہ تیسروں کو، جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تعلیم تربیت دینے والے کو ثواب مرنے کے بعد اتنا ہی ملے گا جتنا کہ زندگی میں۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز بنا دیا، لگا دیا، جس کا ثواب، جس سے لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ مثال کے طور پر مسجد بنا دیا، مسجد بن رہی تھی اس کے اندر کچھ خرچ کر دیا، یا نل لگوا دیا جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، یا کہ جھاڑ لگا دیا جس سے کہ چرند پرند بھی انسان بھی فائدہ اٹھا رہے، پھل فروٹ، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ چیز اعمال ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسری چیز، جس نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم تربیت دی، اب تربیت دینے والی ماں یا باپ مر گئی، اب بچہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو جتنا عمل کرنے کو ثواب والے کو ثواب ملے گا، اتنا سکھانے والے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو خیر، ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دیں۔ روزے کی اہمیت ذرا سوچو، امام ابن حبان وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا آج رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور دونوں میرے بازوؤں کو پکڑے اور لے کر چلے، یہاں تک کہ اونچے پہاڑ کے پاس لے کے ٹھہر گئے، کہا اس پہ چڑھو،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بس کی بات نہیں، اتنی اونچے پہاڑ پہ چڑھنا۔ ان دونوں نے کہا چڑھو، آپ کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی۔ پکڑے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے، آواز سنی اور پوچھا یہ کیسے رونے کی، آہو بکا کرنے کی، چیخنے چلانے کی آواز آ رہی؟ بتایا گیا یہ دوزخ میں جلنے والوں کی آوازیں ہیں، صدا دی جا رہی ہے دوزخ میں۔ اور پھر کہا گیا آگے چلو۔ آگے چلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، پیر باندھ کر اوپر لٹکا دیا گیا، نیچے منہ سر ہے، اور پھر جو الٹا لٹک رہے ہیں ان کے یہ منہ کے کنارے پھاڑ دیے گئے، ایسا تھوڑا ہونٹ کٹ جاتا، کتنا غلیظ ڈراؤنا دکھتا ہے، یہاں تو منہ پھٹا ہوا اور خون بہہ رہا ہے، اللہ اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، منہ پھاڑ دیا گیا اور خون ٹپک رہا ہے، کون ہے اتنے مشکل میں، یہ کیا گناہ کیے، کیا جرم کیے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں روزہ کو پہلے یہ افطار کر لیا، ابھی وقت نہیں ہوا رہتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے کھا لیا تھا، یہ سزا دی گئی۔ غور کرو، روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے، سورج ڈوبا نہیں ہے اس کے پہلے افطار کر لے تو یہ سزا۔ اور جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد کتنی بڑی سزا، کتنی سخت سزا، کتنی ہولناک، کتنی دردناک سزائیں ان کو دی جائیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں موت کے بعد جہاں کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو، ہم ہر قسم کی مصیبت اور عذاب سے بچے رہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک ایام دیے ہیں، چند دن، دیکھتے دیکھتے 6 دن گزر گئے، 23-24 دن باقی ہیں، 25 دن باقی ہیں، 24 دن، اس میں ہم کوشش کر کے روزہ رکھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہم آخرت کی پریشانیوں سے بچ جائیں۔ تو پہلا کام ہے روزہ پابندی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں ہم، اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اور کوئی پریشانی عذر ہے تو جیسے 2-4 دن پہلے ہم نے بیان کیا تھا، ایسے وقت میں اجازت چھوڑ دیں، بعد میں جب سہولت ہو ان روزوں کے قضا کر لیں۔ اور دوسرا عمل ہے قیام اللیل، جیسے تراویح، قرآن کی تلاوت۔ اب ہم لوگ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو ویسے تو ہمیشہ ہے یہ تہجد، لیکن رمضان میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کم سے کم ہم رمضان میں بھی پڑھ لیں۔ چلو اکیلے جو جماعت کے ساتھ ہم کو توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اکیلے پڑھ لیں، اکیلے زیادہ صورتیں نہیں آتی، 2-3 صورتیں وہی بار بار پڑھ لیں۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن ہم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو اللہ کے نبی نے اجازت دیا تھا، اگر زیادہ قرآن نہیں یاد ہے، زیادہ پڑھنا چاہتے تو دیکھ کے پڑھ لو۔ قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، چنانچہ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ ایمان والے، علم والے، یتلون کتاب اللہ، وہ نماز، وہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم تہجد میں پڑھ لیے، سن لیے، اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہم پڑھیں سنیں۔ یتلون کتاب اللہ،
ایک ایمان والے سے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ نے ان کو مال دیا ہے زیادہ کم، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے، اناج میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زیادہ اللہ نے دیا، تھوڑا ہی خرچ کرتے ہیں، اور سرًا وعلانیہ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سارا، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ غور کریں، جب ایک انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والا اس وقت موقع مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے، چند منٹ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت دے دے، موت کو چند منٹ کے لیے تاخیر کر دے، کیوں؟ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے وقت مانگتا ہے، لیکن جب موت آ گئی تو وقت اللہ نے ابھی وقت دیا ہے، جو چاہیں ہم خرچ کریں، اور چھپا کے خرچ نہیں کریں، بڑا بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو خرچ کرتے ہیں، بڑی پیاری مثال دی، جو کم ذہن والے انسان کے عقل دماغ میں سمجھ میں بات آ سکے۔ کیسی پیاری مثال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کسی شخص نے اناج کا ایک دانہ زمین میں ڈالا، اب وہ دانہ ڈالا، اس دانے سے ایک پودا نکلا، پھر اس پودے میں سے 7 بالیاں نکلی، پھر 7 بالیوں میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے رہتے ہیں نا، بہت ساری آپ دیکھیے دھان وغیرہ ہے، جوار وغیرہ، کتنے دانے ایک بالی میں، باجرے بڑی دالی، ہزاروں دانے اس کے اندر رہتے ہیں۔ دانہ ایک ڈالا، پودا ایک نکلا، بالی کم سے کم 7 نکلی، ہر بالی میں 100 دانے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 700 روپیہ خرچ کرنے کا دیتا ہے۔ یضاعف، اللہ بڑھاتا رہتا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے، اب اس کی پرورش کرتا ہے، اب وہ جا کے ایک بڑا جھاڑ بن جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ ایسے 1 روپیہ خرچ کر دینا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک۔ اور پھر چھپا کے خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ اور بہتر افضل ہے۔ زکوٰۃ جو ہے دکھا کے دے، تاکہ کوئی نہیں دے رہا ہے، کنجوس فقیر ہے، دیکھ کے وہ دے، لیکن نفلی جو صدقے ہے چھپا کے دینا ہی بہتر ہے۔ ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ایسے وقت وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنی ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی جو کچھ ہے جیب میں ہاتھ ڈالا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو بھی نہیں معلوم کتنا تھا دیا، بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا، یا بیوی نے خرچ کیا تو شوہر پر بھی، پاس پڑوسن کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت،
اور اسی طریقے سے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم۔ الشیطان یعدکم الفقر، جب آپ خرچ کرنے جاتی ہیں، مائیں بہنیں خرچ کرنے جاتی ہیں اللہ کی راہ میں، تو شیطان ڈرا دیتا ہے، ارے 1000 ہی روپے ہیں، ابھی عید کا وقت ہے، یہ راشن لانا ہے، اس کو کپڑا لانا ہے، یہ کرنا، ڈرا دیتا، ارے کم ہو جاتا، 10 روپے ابھی مت دو، جب ہو جائے گا بعد میں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈرا دیتا ہے، اور پھر جب وہ پیسہ بچ جاتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اب وہی شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ چیز لے لو، یہ گانے کی چیز لے لو، یہ شو کٹب کی چیز لے لو، یہ بدماشی کی چیز، ایسا، یعنی وہی جو مال جب عورت یا مرد خرچ کرنے والے تھے اللہ کے راہ میں تو کم ہونے سے ڈرا کر نہیں خرچ کیا کرنے، اب ناجائز حرام چیزوں میں وہی شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، خرید لو بعد میں دیکھیں گے ہوگا۔ یہ اکثر جو صحیح جگہوں پہ خرچ نہیں کرتے وہ حرام جگہوں پہ خرچ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم خرچ کرو گے، واللہ یعدکم مغفرہ، تو اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا، مغفرۃ وفضلا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو مال تمہارے پاس ہے اس کے اندر خیر و برکت دے گا۔ اب کوئی بیمار ہونے والا ہے تو اس میں ہزاروں روپے خرچ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دعاؤں سے شفا دے دے گا، بچ گیا پیسہ۔ اسی طریقے سے تھوڑا سامان ہوگا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت دے دے گا، نحوست سے شیطانیت سے محفوظ کر دے گا تم کو، کہیں تمہارا نقصان ہونے والا تھا تو اللہ نقصان سے بچا دے گا، یہ اللہ کے فضل ہوگی۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور پھر زیادہ دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے، مغفرۃ واللہ واسع علیم۔ اور یاد رکھنا خرچ کرنے کی جتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ تم کو دنیا کے اندر بھی اس کی فضیلت دے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا انعام اجر ثواب جنت اور جنت کی نعمت کی شکل میں دے گا۔ تو ایمان والوں کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، تراویح میں غیر تراویح میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا سرًا وعلانیہ، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ تجارت لن تبور، اور وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان، یہ ایسی تجارت ہے، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، اس کا بدلہ یہاں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جب موت آئے گی جب فائدہ سمجھ میں آئے گا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا تاکہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے، لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ کیا وعدہ ہے؟ دنیا کے اندر سکون دے گا، دنیا کے اندر تم کو عیش و آرام دے گا، اور مرنے کے بعد اجورہم ویزیدہم، اللہ اجر دے گا اور زیادہ اجر دے گا، اجورہم ویزیدہم من فضل، اپنے فضل و کرم سے جو خرچ کیا اس میں اور دے گا، انہ لغفور شکور، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بخشش والا ہے۔ تو یہ ہے روزہ، پھر اس کے بعد تلاوت، تہجد، تراویح، صدقہ، خیرات، اسی طریقے سے اسی رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا دعا کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، مجھے اپنے رب سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، تو بتائیے میرا رب قریب ہے کہ دور ہے؟ ہم زور زور پکار کے مانگے یا کہ آہستہ آہستہ مانگے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دو تمہارا رب تم سے قریب ہے، ایمان کے اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا۔
دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سورہ مومنون، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کرا تمہارے رب سے مانگو قبول کرے گا، استجب لکم جواب دے گا یعنی قبول کرے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ گویا دعا نہ کرنا، رب سے نہ مانگنا، رب کے سامنے اپنی پریشانی نہ رکھنا، رب سے بیماریوں سے عافیت نہ طلب کرنا، شفا کی طلب نہ کرنا، یہ تکبر ہے، عبادت نہ کرنا ہے، اور ان قریب ایسے لوگ متکبر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، نبی پر درود السلام پڑھا جائے، پھر جو اپنی چیزیں ہیں اس سے پہلے جو دعائیں اللہ نے قبول کیا تھا، اللہ جب ہم نے مانگا تھا آپ نے دیا تھا، اب یہ چیز ہے یہ بھی ہم کو دے دے، یہ دعا بھی قبول کر لے۔ اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اور دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے؟ ایک تو روزہ رکھ کے کبھی نہیں مانگے، خاص کر کے افطار کے وقت دعا کو، یہ بڑا اہم وقت رکھتا ہے۔ آج ہم لوگ افطاری کی تیاری میں رہے، وقت ضائع کر، ہماری مائیں بہنیں وہی افطار کی تیاری 10-15 منٹ پہلے کر لے تو کتنے دن کی بات ہے، 20-25 دن، 10 منٹ تھوڑا دعا کے لیے نکالنا۔ اور یاد رکھیں جب دعا کریں تو ہمارے جو بیمار بھائی بہن ہیں دنیا کے اندر، جو پریشان ہیں، جن کو ہم جانتے نہیں جانتے، ان کے حق میں، ان کی شفا کے لیے، ان کی پریشانی کی دوری کے لیے دعا ضرور کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت کسی اپنے ایسے مومن بھائی مومنہ بہن کے لیے اس کے لیے دعا کرتی ہے جو سامنے نہیں ہے، تو گویا اس کے دل میں خلوص ہے، اس کے لیے سامنے تو دکھانے کے لیے سب دل میں ہو نہ ہو دے دیتے دعا، اصل کمال یہ ہے جب سامنے نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو تو دعا کرے تو اللہ اتنا پسند کرتا ایسے مرد عورت کو جو جس کے غیر حاضر کے لیے دعا کرا، فرشتہ مقرر کر دیتا۔ جب ہم کہتے ہیں یا ہماری ماں بہن اے اللہ میری فلاں بہن جو بیمار ہے اس کو شفا دے دے، جو گمراہ ہے اس کو ہدایت دے دے، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، جو اپنے بچوں کے بارے میں شادیوں کے بارے میں پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، جو خرچ کے بارے میں پریشان ہے نان نفقہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اس طریقے سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا والا کا بمثل، اے اللہ جو یہ اپنے بھائی بہن کے حق میں دعا کر رہا ہے اس سے اس کی دعا اس کے حق میں قبول کرنے سے پہلے میری دعا یہ ہے اللہ اس کے حق میں یہ دعا قبول کر لے۔ ظاہر بات ہے فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ بے گناہ ہے، جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ ضرور ضرور جو ہم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں پہلی قبول ہوتی ہے، بعد میں اس کے لیے۔ تو ضروری اور لازمی ہے کہ ہم غیر موجود بھائی بہن کے بارے میں دعا کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے افطار کے وقت، دوسرے جب سحر کا وقت ہوتا ہے، تیسرے جب تہائی رات ہوتی ہے، اور چوتھے جمعہ کے دن بعد عصر مغرب تک، یہ قبولیت کا وقت، اور پانچویں جب آذان ہوتی ہے، آذان کے بعد سے لے کر جماعت ٹھہرنے تک، یہ وقت 15-20 منٹ کا جو رہتا ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی جائز دعا کرتا اس کی دعا ہم ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اوقات ہیں دعا کی قبولیت کا، ان وقتوں کو ہم ایسے ہی نہ گزرنے دیں بلکہ فائدہ اٹھائیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود السلام کا پڑھنا اور پھر دعائیں کرنا، یہ عبادات ہیں۔ اسی طریقے سے اب چند دنوں کے بعد شب تاکرات شروع ہو رہی ہے، آخر کے تاکرات، ان تاکراتوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل ہے،
اس رات کو بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں. 5 راتوں میں سے کوئی رات ضرور ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بہت وثوق علماؤں سے سنا، یہ بات صحیح ہے کہ چند ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا پہلے زمانے کے، چند ایسے لوگ تھے کہ آنکھ یوں بند کر کے یوں کھولنے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور جب ہتھیار باندھے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو 70 سال تک وہ ہتھیار بنا ہی رہا، لڑتے رہے اللہ کے. اب صحابہ اکرام، اب ہماری عمر بھی اتنی لمبی نہیں ہوتی، 100 سال 500 سال 1000 سال، اور ہمارے اندر وہ طاقت بھی، ہم ان کے مقام تک ثواب میں کہاں پہنچ سکتے. یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا اور یہ سورہ نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں، تم کو کیا مطلب معلوم قدر کی رات کیا؟ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بہتر رات ہے. 1000 مہینوں کی رات، 1000 مہینے عبادت کریں تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو شب قدر کی عبادت کو پا جائیں عبادت کرتے ہوئے، تو جو مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ پوری رات سلامتی کی رات، فرشتوں کے نزول کی رات، اور وہ تقدیر فیصلے کی رات ہوتی ہے سورج ڈوبنے سے لے کر نماز فجر کے. اس رات کو ہم تلاش کریں اور کثرت سے اس میں نماز پڑھیں، دعائیں کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اور گناہوں کی استغفار چاہیں، تو انشاءاللہ یہ رات اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق یہ مہینہ گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.